پاشا صاحب مختلف موضوعات ہیں، لیکن ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کل کے انتخاب کے حوالے سے۔ حکومت کا حمایت یافتہ گروپ ہے، ان کے امیدوار اس میں ضرور جیتے ہیں، لیکن دھاندلی کے الزامات دوسری طرف سے لگائے جا رہے ہیں۔ کاکڑ صاحب کی طرف سے منیر کاکڑ صاحب نے بھی باقاعدہ الزام لگایا، حامد خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ پیسہ استعمال ہوا اور بیرونی مداخلت بھی تھی اس انتخاب میں۔ آپ کو ایک تو ان الزامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر جو ایک حامد خان صاحب کی طرف سے وکلا تحریک کی بات کی گئی تھی، آج اگر حکومت یہ سمجھے کہ اس کا خطرہ ٹل گیا ہے تو درست ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے بھی یہ بات آئی کہ وکلاء تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، تو اگر آپ پچھلے سال کو یاد کریں تو 2023 میں بھی سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں تحریک چلانے کا اعلان ہوا۔ لاہور سے ایک 50 رکنی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جناب حامد خان صاحب کی قیادت میں ہوئی، اور اس میں انہوں نے باضابطہ طور پہ اعلان کیا۔ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ صرف ایک الیکشن سٹنٹ ہے اور نومبر کے فرسٹ ویک میں وہ ختم ہو جائے گی، اور یہی ہوا کہ نومبر کے فرسٹ ویک میں اس تحریک نے دم توڑ دیا اور پھر کسی نے ذکر نہیں کیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو سپٹمبر میں ہی وکلاء تحریک شروع کرنے کا اعلان ہوا، اور آج اکتوبر کی 30 تاریخ ہے، الیکشن ہو چکے ہیں، اور نومبر کے فرسٹ ویک میں آپ کو نظر آئے گا کہ پھر کسی نے بات نہیں کرنی۔ بالکل ایک نان ایشو کو ایشو بنایا جاتا ہے، اور اگر کوئی پولیٹیکل میٹر ہے تو پھر پولیٹیکل ورکرز، پولیٹیکل پارٹیز وہ بے شک باہر نکلیں، لیکن وکلاء تحریک کی آڑ میں مناسب نہیں لگتا۔ ہم 2007 میں ایک تحریک چلا چکے ہیں، اور بڑی شد و مد کے ساتھ چلائی گئی تھی، اور اس میں تمام وکلاء کے دھڑے ایک سٹیج پہ تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے ساتھ تھیں، اور وہ اس کے پیچھے تھی، وکلاء کے پیچھے تھی۔ تو دیکھا کہ وہ کامیاب ہوئی، اور لیکن اس میں پولیٹیسائز نہیں ہونے دیا گیا اس تحریک کو، اور اگر کوئی بھی وکیل یا کوئی وکیل لیڈر اس تحریک کو لیڈ کر رہا تھا یا پارٹیسپیٹ کر رہا تھا تو اس کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن تھی وہ بار کی دیوار سے باہر تھی، بار کے اندر کالا کوٹ کی پارٹی تھی۔ اب جو ہے وہ وکلاء پولیٹیسائز ہو گئے ہیں مختلف پارٹیز میں، اور ایک پلیٹ فارم پہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا حاصل کرنے کے لیے وکلاء تحریک نہیں چل سکتی، اور یہ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور تو پاشا صاحب اب اٹ سیلف یہ اگر آپ جی آپ مکمل کریں، میں عرض کرتا ہوں، یہ تو بلا شبہ یہ بات کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کے زعماء کی طرف سے حامد خان صاحب کے، یہ کل ریفرینڈم ہوگا اور پتہ چل جائے گا سارے پاکستان کو کہ وکلاء تحریک چلنے جا رہی ہے۔ وہ ریفرینڈم کل وکلاء نے کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ تمام سٹیشنز پہ ماں سوائے دو، ایک کوئٹہ اور کراچی، تمام سٹیشنز پہ انڈیپینڈنٹ گروپ جس کو آسما جنگیر گروپ کہتے ہیں اس کے کینڈیڈیٹس نے کامیابی حاصل کی ہے تمام۔ اور سر اب مجھے اگر پاشا صاحب آپ جی اگر اجازت دیں، جس کو آپ ریفرینڈم کہتے ہیں، دوسری طرف سے الزام لگ رہا ہے دھاندلی کا، لیکن البتہ جو کل کا انتخاب ہوا اس میں جو آپ نے پاشا صاحب کہا کہ ایک نان ایشو یا یہ اس کو پولیٹیسائزڈ معاملہ ہے، اس کو ہم ضرور اب آگے ڈیبیٹ کریں گے، کیونکہ بہت سے وکلا تو پاکستان میں اصولی بیسس کے اوپر بھی جو ترامیم کی گئیں اس کو عدلیہ کے معاملات میں مداخلت قرار دے رہے ہیں، اور جو طرز عمل اپنایا جا رہا ہے چند جج صاحبان کے حوالے سے، اب یہی ہماری آگے ڈیبیٹ ہوگی۔ فیصل چودھری صاحب، یہ جیسا پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکشن سٹنٹ کے علاوہ یہ اعلان کرنا کہ وکلا کی کوئی تحریک نکلے گی اور تو کچھ ثابت نہیں ہوا، اس سے پہلے بیانات دیے جاتے رہے لیکن اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کل کے انتخاب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کل کا جو انتخاب ہے، پہلی تو بات آپ یہ یاد رکھیے کہ جو باہر کے گروپس ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے وابستہ نہیں ہیں۔ جو باہر میں گروپنگ ہوتی ہے وہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے ہوتی ہے، اور اس میں کوئی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوتے، نہ ہی ہم پارٹیوں کو جو وکلا ہیں اپنی باہر کی پالیٹکس میں کوئی زیادہ یوز نہیں، حمایت میں اوبیسلی حمایت کی حد تک بھی کوئی ایسا خاص تو نہیں ہوتا، ہم صرف پارٹیوں کے سربراہان یا جو وکیل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات تو میں پاشا صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ وکلا تحریک جب یہ پتہ چل جائے کہ جج فارغ ہونے والا ہے تو پھر جو ہے وہ حامد خان صاحب شروع ہو جائیں، میں نام لے رہا ہوں، اور
ویسے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتے رہے. تو اس طرح سے وکلا کوئی، اور خاص کر سپریم کورٹ کے وکلا، وہ بچے تو نہیں ہوتے. اتنی پولرائز جو سچویشن تھی، اتنی وکلا میں ایک ویو تھی، اس کے باوجود میں کامران مرتضیٰ صاحب کو اور چودھری احسن بھون کو یہ الیکشن جیتنے پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ الیکشن جیتا بڑے نامساعد حالات تھے. منیر کاکڑ ایک بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں، بڑے ووکل ہیں اور اپنا ایک سٹانس رکھتے ہیں. لیکن جو وکلا نے یہ جو مسترد کیا ہے، یہ پروفیشنل گروپ کی جو سیاست ہے اس کو انہوں نے کیا ہے، جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ منہ سے پیر نہیں ہے. اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ وکلا کاز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، جس میں وہ ناکام ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی پھر سیاسی جماعتوں کو ہزیمت ہوتی ہے. اس لیے جب یعنی آپ اتفاق کر رہے ہیں پاشا صاحب سے. فیصل صاحب موقع ضائع کر دیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ درست بات ہے، لیکن آپ نے ایک بڑا اچھا بات کی کہ وکلا، جو بہت سارے وکلا ہیں ملک کے طول و عرض میں، انہوں نے ان کی جو یہ 26ویں ترمیم ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. دیکھیے سپریم کورٹ بار جو ہے وہ بہت ساری بار ایسوسیشنوں میں ایک بار ہے، اور اس میں بھی جو 2 میجر آفس ہوتے ہیں ہماری بار کے نارملی، ایک پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری. جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ دوسرے گروپ کے جیتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیدواران کی جو ہے وہ انفرادی طور پہ جو ہے وہ لوگوں نے کی ہے. تو کوئی اس میں یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ 45 ووٹوں سے جیتے ہیں، تو جو جنرل سیکرٹری وہ 350 ووٹوں سے جیتے، تو پھر ان کے ووٹوں کو اور ان کے ووٹوں کا تقابل کیا جائے تو پھر تو جنرل سیکرٹری کے ووٹ بہت زیادہ ہیں. تو وکلا کی رائے ایک وہ بھی ہوگی، اس کو ظاہر آپ ٹریش تو نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ترمیم لائی گئی اس کو تو وکیل نہیں تسلیم کریں گے. قطع نظر سپریم کورٹ کے بار کے الیکشن کا کیا نتیجہ آیا ہے. سپریم کورٹ کے بار کے الیکشن میں گروپ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے، وہ اپنی ایروگنس میں ناکام ہوا ہے، وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے یا وہ کیمپین میں کی وجہ سے. آپ حامد خان صاحب کا نام لے کے کہے نا پھر پوری بات. فیصل صاحب میں محض جعفری صاحب کی طرف جاتی ہوں. جعفری صاحب جی اس کو پتہ نہیں آپ نے کیا سمجھا، وہ کہ ایک آدمی تھوڑی ہے، وہاں پہ اور بھی بے شمار لوگ ہیں. یعنی جو گروپ ہوتا ہے باروں کا وہ ایک شخص بالکل ہوتا ہے، اس میں لیڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں تو بے شمار اور لوگ ہیں. اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی اس کو اس بات پہ انحصار کر کے، چوئی صاحب میں اب بھی اگر آپ اجازت دیں موئز صاحب کی طرف جاؤں گی اور آگے ہم اسی پہ بات کریں گے. پھر اتنا انحصار کس بات کا تھا موئز صاحب؟ یہ کیا ایک موقع بھی ضائع کیا گیا یہاں پہ حامد خان صاحب کے گروپ کے حوالے سے؟ جو حامد خان صاحب نے جو اعلانات کیے اور اس کے بعد جو صورتحال رہی اس پہ چوئی صاحب بات کر رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کل کے انتخاب کا اثر ہوگا؟ کوئی ممکنہ تحریک چلنے کے حوالے سے ڈسکریج ہوگی تحریک کی جو باتیں ہو رہی تھیں؟ بہت شکریہ آپ صاحب نے موقع دیا. جی بالکل، جو تحریک چل سکتی تھی اس کے چانسز جو ہیں وہ قدرے کم ہوئے ہیں، لیکن جو لائے عمل لائکلی طے ہونا تھا وہ یہ تھا کہ اب کیونکہ جج صاحبان مان گئے ہیں اسٹیٹس کو، لہٰذا اب جو بھی اٹیک ہونا ہے 26ویں ترمیم کے اوپر، جو بھی کاؤنٹر ہونا ہے وہ عدالتوں کے تھرو ہی ہونا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ خیال تھا کہ اگر بار الیکشن پروفیشنل گروپ جیت جاتا ہے تو وہ لیڈ کرے گی اس چارج کو ود ان دا کورٹس چیلنج ماؤنٹ کرنے کا. فرق اب یہ ہے کہ انڈیویجولی لائرز نے یہ چیلنج ماؤنٹ کرنے ہوں گے. تو فرق تو ضرور پڑا ہے. ایک بہت کلوز رن ریس تھی، اور سپریم کورٹ کے بار الیکشنز کی جو بیسکس ہوتی ہیں اور فنڈامنٹلز ہوتی ہیں وہ دیگر بار سے بہت فرق ہوتی ہیں. زیادہ تر بہت سینئر وکلا اس میں موجود ہوتے ہیں، بہت زیادہ ووٹس نہیں ہوتے. اور پاکستان بار کونسل کی احسان ہے کہ کسی بھی وقت 500 ینگ لائرز جو ہیں ان کی اپلیکیشنز پینڈنگ ہوتی ہیں، جو سپریم کورٹ کے اہل ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کا انٹرویو نہیں ہوا ہوتا. اور آپ دیکھیں گے اگر آپ ان پولنگ کو بریک ڈاؤن کریں تو آپ کو یہ واضح نظر آئے گا کہ جو ینگر لائرز ہیں انہوں نے نظریات کے بیسس پہ ووٹ دیا ہے، جبکہ جو اولڈر لائرز ہیں انہوں نے اگر نظریات کے بیسس پہ نہیں ووٹ دیا تو وہ ذاتی تعلقات اور ذاتی جو وہ اپنی پریولیجز اینڈ بینیفٹ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ الائن کر کے ووٹ دیا ہے. سپریم کورٹ بار کا ووٹ جو ہے وہ وکلا بالعموم کا ریپرزینٹیو نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا ہے. لیکن جس طرح آپ کے اور بھی مہمانان نے کامنٹ کیا کہ جی اگر اس وقت جو ہے وہ ایک لارجر پکچر دیکھ کے سپریم کورٹ بار والے بھی
along the lines of what most lawyers are feeling वोट कर देते तो एक बात मजीद तूल पकड़ती. देखिए कोई मूवमेंट नहीं होने वाली, रोडों पे निकल के कोई शोर नहीं मचाने वाला. उसका मेन वजह ये है कि जो जजेस आपके इस मूवमेंट के क्राउन थे, इस मूवमेंट के जूल्स थे, वो आपके साथ थे 2007 में, आपके साथ रोड पे एहतजाज में थे. आप उनकी ज़बान ज़रूर बने हुए थे, लेकिन वो आपकी असल एहतजाज दिखाने के लिए वो आपके साथ वहाँ थे, आपके पूरे काफ़िले में थे. इफ्तिखार चौधरी साहब हर बार एसोसिएशन लेके जाया जाता था उन्हें. मंसूर अली शाह साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं और उनके सियासत से मतलब नहीं है. लिहाजा अब जो चैलेंज होगा इस बार का वो विद इन द कोर्ट्स होगा, और उसकी लीडरशिप अगर एसबीसीए इस मौके पे संभाल लेती, जो कि मैं कोई बहुत ज़्यादा नाउमीद नहीं हूँ, हो सकता है कि आने वाले प्रेसिडेंट साहब भी संभाल लें, लेकिन अगर ये तो वाज़ेह था, मुनीर साहब के तो मंशूर का हिस्सा था कि वो इसको डिफेंड, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करेंगे और लिटिगेट भी करेंगे. अब मैं पुरुमीद हूँ कि आने वाले प्रेसिडेंट साहब भी जो हैं वो यही करेंगे. अब वो उनकी ज़ाती तौर पे जो ताल्लुकात हैं उनका बहुत ज़्यादा असर होता है सुप्रीम कोर्ट बार में. मैं एक हामिद खान साहब के बारे में बात कर दूँ. हामिद खान साहब, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ टीवी पे, हामिद खान साहब वकला रहनुमाओं में एक जायंट हैं. वो उस जनरेशन के शायद मुनीर मलिक साहब और हामिद खान साहब ही हैं जो इतने वेल रिस्पेक्टेड हैं अक्रॉस द बोर्ड. हामिद खान साहब की साख कम होती है उनके पीटीआई के ताल्लुक से वकला के अंदर. ये प्लीज़ फिर से मैं कहता हूँ, ये प्लीज़ नोट कीजिएगा. हामिद खान साहब की बतौर वकील लीडर साख कम होती है, घटती है उनके पीटीआई के ताल्लुक की वजह से, बढ़ती नहीं है, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट लेवल पे. तो हामिद खान साहब जो हैं वो पीटीआई पे एहसान कर रहे हैं इस वक्त पीटीआई के साथ एसोसिएट होके, ना कि इसका उलट कोई सच है. क्योंकि अगर होता तो जो आप देखिए जिस तरह के इलेक्टोरल रिजल्ट्स भी आए हैं, पेशावर के अंदर रिजल्ट देखिए, आप जो क्वेटा के अंदर रिजल्ट देखिए, आप अंदरून सिंध के अंदर रिजल्ट देखिए, ये इसका सियासी पार्टी की वाबस्तगी से कोई ताल्लुक नहीं है. दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट.